گے جو حرام ہے، جس سے ہماری اولاد پر اثر پڑے. ہم کھانا اس طریقے کا نہیں کھائیں. اور شوہر بھی حلال کمائی لا کر اپنی بیوی کو دیتا تھا، اور بیوی بھی بہت پرہیزگار تھی. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو ان کو بہت سارے ایسے پھل جو ہوتے ہیں نا کھانے کی بہت خواہش ہوتی ہے. جی ایک پڑوس کے گھر کے اندر بیل کا پیڑ تھا، اور وہ بیل کے پیڑ کا درخت جو ہے اس کے آنگن کے اندر آ گیا ہوا. اور ظاہر سی بات ہے جب پیر پکے گا تو گرے گا ہی، اور گرے گا ہی تو کھائے گا ہی لوگ. جی وہ عورت اس درمیان اس بیل کو اٹھا کر کھا لی، اور گھر والوں سے اجازت نہیں لیا. جس کا بیل تھا اس سے اجازت نہیں لیا. بچہ پیدا ہوا، اس کی پرورش اس کی تربیت شروع ہوئی، لیکن بچہ کارگر نہیں ہو پا رہا ہے، بدماش ہوتا چلا جا رہا ہے. اب دونوں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ آخر کیا بات ہے، ہم تو حلال کمائی حلال رزق کھاتے ہوئے اور ہمارا بچہ بدماش ہوتا جا رہا ہے. جب غور و خوض کرنے کے بعد تب ان کی بیوی کہتی ہے کہ غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے. بھائی کس وجہ سے کہ پڑوسن کے بیل کا درخت جو ہے اس کا ڈال اپنے آنگن کے اندر آیا ہوا ہے. وہ بیل اس وقت گرا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا بغیر اجازت کے. جی اب بتائیں کتنی باری کی چیز ہے، اور ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کا بھی ہو، یہ میں نے کہا کہ نصیر صاحب کے یہاں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہوا ہے. ہر گھر کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں. اور مولوی اگر تقریر کر دے، مولانا اگر بیان کر دے، جائیے نا مولانا آپ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے، نہیں سمجھاتے ہیں. رات ایک بات کہے تھے ایک آدمی کو کہ آپ جو عقیقہ کر رہے ہیں، بات مان لیا کہ عقیقہ کر رہے ہیں، لیکن عقیقے کے گوشت کا بھی طریقہ وہی ہے جو آپ قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں. یہ مولانا یہ تین حصہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جی ہوگا. تو عقیقہ کیے اور شادی میں کھلا دیا، سب کو کھلایا. اور کس کو کھلایا؟ جس کو کھلایا تھا اسی کو کھلایا. یہ تو حصے کا نام حقدار ہے. ایک آپ اپنا حق حصہ، ایک آپ کے رشتہ دار کا جو حصہ ہوگا، یہی تو حصے کا اپنا حقدار ہے. تیسرے حصے کا آپ حقدار ہے نہیں نہ ہے. وہ کس کا ہے؟ غریب کا ہے. جب آپ 10 آدمی آپ کھانے والے ہیں، 10 آپ کا رشتہ دار کھانے والا ہے، تو 20 ہوا تو 10 کوئی غریب ہوگا تب نہ جا کے اس معاملے کا حل ہوگا. یہاں تو سب اپنے کھاتے. تو مولانا اوکے ہولے شادی، اوکے ہولے شادی، اوکے ہولے شادی، وہ تو کر کے اے بھائی جو کر کے چھوڑیے نا، آپ وہی کام کیجیے گا. تو مولانا سمجھاوے تو بھی بدنام، اور نہ سمجھاوے تو بھی بدنام. آگے سمجھا دیا یہاں مولانا ڈیجے بجانا حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے، ناچنا حرام ہے، تو بھی مولانا بدنام. مولانا یہ بھی بیان کرتے کہ بارات لے جانا حرام ہے، اور مولانا کو دعوت دیتے اور مولانا بیٹھے کے جاتے ہیں. تو ہو مولانا راتے تو آپ بیان کیتے اور آپ اگلی سیٹ پہ بیٹھے، یہ کہاں کا انسان؟ جی دعوت ملتی مولانا کو، جب بارات چلنے لگتی ہے نا تو وہ مولانا چلیے نا. کیا بات ہے بھائی؟ تو بات یہ ہے کہ نکاح کون پڑھاوے گا؟ نکاح ایک بات اور غور سے سن لیجیے. یہ ایک معاملہ چلتا جا رہا ہے کہ ہمارا مولانا نکاح پڑھاتا. جی بیٹی والے کا حق ہے، غور سے سن لیجیے، بیٹی والے کا حق ہے. کل جو بارات آئے گی وہ نصیر صاحب کا حق ہے. نصیر صاحب اگر مولانا ہے، پڑھے لکھے ہیں، جانکار ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچی کا نکاح پڑھائے. اگر وہ نہیں پڑھے لکھے، نہیں جانکار ہے، اگر
इनके भाइयों में से कोई आदमी पढ़ा लिखा है तो वो निकाह पढ़ाए। अगर वो भी नहीं है तो लड़की का भाई हो, लड़की का मामू हो, लड़की का चचा हो, कोई भी हो, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो निकाह पढ़ाए। वो भी नहीं हुआ तो अब मोहल्ले के इमाम साहब की जिम्मेदारी है।